حاضرین محفل، اب میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے اگلے مقرر محمد عمر نواز فاروقی صاحب۔ آپ ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں مسلم کمرشل بینک ڈویژن لاہور کے، اور آپ بات کریں گے تعلیمات ابو حنیفہ کے مقلدین پر اثرات کا جائزہ۔ جناب محمد عمر نواز فاروقی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، برادران اہل سنت و طریقت، بالخصوص پیر و مرشد حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد عظیم فاروقی صاحب، صدر محفل علماء اور صوفیاء، آج یہ 3 محرم الحرام کا دن ہے، اور یہ ایسی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم اللہ کے اس عظیم الشان مہینے کے اندر، جس کا آغاز امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت سے، اور 9 اور 10 محرم جو اسلامی تاریخ اور اسلامی جو کیلنڈر ہے اس کے اندر ایک بہت نمایاں دن کی حیثیت ہے، جس کی جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت سے بھی منسوب ہے، اس کے درمیان میں ہمیں آج اپنے ایک عظیم الشان اور ایک ایسی معجزاتی شخصیت، ان کی باتیں پڑھ کے اور سن کے انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے لوگوں میں اتنے بڑے کمالات جو ہیں ان کو جمع کر سکتا ہے، کہ آپ اسلام کی تاریخ کے اتنے روشن مینار ہیں کہ جو اسلامی قانون ہے، جو اسلامی فقہ جس کو ہم بولتے ہیں، اس کی بنیاد رکھنے والے، اور اس بنیاد کے اوپر ایک اتنی عظیم الشان جو عمارت ہے اس کو آپ نے تعمیر کیا کہ 13 صدیاں 14 صدیاں گزر گئیں کہ آج تک مسلمان آپ کے اس فیض سے، فیضان سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، ابھی سفر کے دوران میں سوچ رہا تھا کہ آپ اتنی عظیم شخصیت حضرت نعمان بن ثابت، کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ خدمت دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا؟ تو حضرات محترم، اس کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کے کارنامے مقررین نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہاں اصل جو مطمع نظر ہے ہمارا، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کریں کہ اسلام کے اندر از روح اسلام جو ہے وہ علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو پہلی وحی نازل کی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ علم حاصل کرنے کے لیے اس کی توجہ جو ہے مسلمانوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے جو دوسری وحی کے بارے میں ذکر کیا ہے وہ سورہ قلم کی ابتدائی آیات کو بھی بعض نے لکھا ہے کہ جو دوسری وحی اللہ رب العالمین نے نازل کی وہ سورہ قلم کی پہلی آیات ہیں، نون والقلم وما یسطرون۔ تو حضرات محترم، پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ اللہ نے انسان کو جو علم دیا ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ساتھ ایک قلم بھی دیا ہے۔ ابھی مفتی صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ آپ کے کتنے فتاوی ہیں، آپ نے کتنی کتابیں لکھیں، آپ کے شاگردوں نے اسلام کی تاریخ اور اسلامی علم کے اوپر اور فقہ کے اوپر کتنا بڑا کام کیا،
تو حضرات محترم اس سے آج مستفید ہم اسی لیے ہو رہے ہیں کہ وہ اس قلم کے ساتھ ان کو محفوظ کر گئے، ان کو کتابی شکل دے گئے۔ اللہ نے نماز کو دین کا ستون بیان کیا ہے، زکوٰۃ، حج اور اتنے اہمیت بیان کی ہے، لیکن پہلی 5 آیات کے اندر اللہ نے علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دی۔ تو اللہ رب العالمین جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ میں کتنا بڑا احسان تم پہ کر رہا ہوں کہ تمہیں میں نے علم عطا کیا ہے، اور علم کے ساتھ تمہیں میں نے ایک قلم بھی عطا کیا ہے جس سے تم اس علم کو محفوظ کرو اور دوسروں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنو۔ تو حضرات محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من سالک طریقاً فلیتمسوا فیہا علما سہل اللہ لہ بہ طریقاً الی الجنہ، کہ جو بھی علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ تو حضرات محترم، اب علم دین کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی ایک ایسا طالب علم جو علم دین کو حاصل کرے، اس لیے حاصل کرے کہ وہ اسلام کو زندہ کرے گا۔ آپ سوچیں، اسلام تو زندہ ہے، اس کو زندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مردہ تو مسلمان ہیں، لیکن حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ جو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم کو حاصل کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو خود سمجھے اور آگے پھیلانے کے لیے دین کو حاصل کرے، تو قیامت کے بعد جنت میں نبیوں سے صرف ایک درجے پہ ہوگا۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جو علم دین حاصل کرے، قرآن کا علم حاصل کرے، حدیث کا علم حاصل کرے، تو اللہ رب العالمین روز قیامت جنت میں اس کا درجہ نبیوں سے ایک درجے میں نیچے رکھے گا۔ تو حضرات محترم، یہ وہ جذبہ تھا، وہ محبت تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ نظر تھی کہ آپ کے والد گرامی کو دیکھ کے وہ دعا دے رہے ہیں کہ ان کی نسل کے اندر سے وہ علم اور فضل کے وہ موتی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاری و ساری کرے گا۔ تو حضرات محترم، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جتنی زندگی ہے، اس سے جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہے تحصیل علم۔ دیکھیں، علم جو ہے وہ 2 طرح کا ہے جو بیان کیا جاتا ہے۔ علم کے حصول کے کہہ لیں 2 یا 3 ذرائع ہیں، جس میں علم الحواس ہے یا علم بالعقل ہے۔ حواس، یہ حواس 5 ہیں، جس میں ہماری دیکھنے کی ہے، سونگھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی طاقت ہے۔ اس سے انسان ایک مشاہدہ کرتا ہے اور اس سے ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے، اور انسان اپنی عقل سے اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ اس کو مادی علوم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جس کی اتنی زیادہ انسان آج ترقی کر گیا ہے، ٹیکنالوجی میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ وہ اپنی بربادی کا سامان جو ہے وہ کس حد تک لے گیا ہے۔ دوسرے علم کی قسم ہے علم بالقلب یا علم بالروح، جو انسان اپنے روح اور قلب سے جو علم حاصل کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ آج اس ماڈرن دور کے اندر جو انسان قلب اور روح سے علم حاصل کرتا ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور مادی علوم ہی کو وہ آخری علوم سمجھتے ہیں۔ اب علم بالقلب یا علم بالروح جو ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے رویا صادقہ، اور حدیث میں بیان ہے سچا خواب۔ آپ نے ایک سچا خواب دیکھا، کچھ دن بعد میں ہی ویسے ہی وہ خواب جو ہے اسی طرح ظاہر ہو گیا، تو یہ بھی ایک علم کی قسم ہے، جس کی طرح اسی طرح کشف ہے، الہام ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کشف سے 1500 میل دور ساریہ کو جنگ کے دوران دیکھ رہے ہیں،
اور اس کو ہدایات بھی دے رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، آج تو یہ سب بڑا ممکن لگتا ہے، ٹیلی ویژن پہ آپ کیمرے کی آنکھ سے ہزاروں میل دور کی چیزیں دیکھتے ہیں، تو اب یہ باتیں جو بیان کی گئی ہیں بزرگوں کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں، وہ تو اب آج کی جو مادی اور سائنسی ترقی ہے وہ بھی ثابت کر رہی ہے۔ تو حضرات محترم، یہ دونوں علوم جو ہیں یہ جب تک نہ انسان حاصل کرے تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فقہ کے اندر جتنی گہرائی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس زمانے میں قرآن کے بھی سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ کے بارے میں معروف ہے، ہم سارے جانتے ہیں کہ آپ قرآن کی کس حد تک تلاوت کرتے تھے، کس حد تک اس کے اندر تفقہ کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے ان کی سیرت اور کردار میں دیکھنے کی جو چیز ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے قرآن کی تعلیم کو کتنا عام کیا اور حدیث کی تعلیم کو کتنا عام کیا، اور اسی میں سے آپ نے یہ احکام وغیرہ جو ہے ان کو نکالا اور اللہ رب العالمین کے اس دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو حضرات محترم، یہی آج کا پیغام ہے کہ ہمیں علم دین کو سیکھنے کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا آپ نے واقعہ ان کے سامنے سنایا کہ ایک ایسا شخص ہے بنی اسرائیل کا جو صرف فرائض اور عبادات کرتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے جت جاتا ہے، اپنے وقت کو دین سیکھنے میں اور لوگوں کو سکھانے میں صرف کرتا ہے۔ اور دوسرا ایک شخص ایسا ہے جو فرائض بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، رات کو اللہ کی عبادت کے لیے قیام بھی کرتا ہے، تو تم مجھے بتاؤ کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو صحابہ خاموش ہو گئے۔ بظاہر ان کو لگا کہ جو زیادہ عبادت گزار ہے وہ زیادہ اللہ کے قریب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی زندگی کا حصہ دین کی تحصیل اور اس کو آگے لوگوں کو اس خیر کی باتوں کو صرف کرنے میں گزارتا ہے، اس کی فضیلت باقی سارے لوگوں پہ ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سب سے ادنا صحابی کے اوپر ہے۔ تو حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 1,24,000 پیغمبروں میں سب سے بڑا رتبہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔